10 ایسے جھوٹ جو ہر سنی کو شیعہ کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، چاہے وہ عام سنی ہو یا خاص سنی ہو، یعنی کسی مدرسے میں پڑھنے والا ہو، دینی تعلیم یا مذہبی گھرانے سے اس کا تعلق ہو، یا عام شخص ہو اس کا تعلق نہ بھی ہو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دیاڑی دار لوگ ہوتے ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر، ہمارے ریلیٹڈز میں سے، ہمارے خاندان میں، کہ جن کو دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوتی، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا سوائے نماز روزہ کے کہ بھائی 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، حلال، اتنا ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن یعنی جن کو دین کی گہرائی کا علم نہیں ہے، وہ لوگ بھی جب بات ان سے آپ کر رہے ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ کے بارے میں کہ یہ لوگ تو یہ کیوں کافر ہیں، وہ آپ کو اس کی ساری وجوہات بتا رہے ہوں گے، تو آپ کو سن کے بڑی حیرت ہو رہی ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوں اور اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب کے اندر، عام لوگوں میں، تو میں نے ان سے جو باتیں سنی ہیں، مثلا ایک شخص سے میں نے یہ بات سنی کہ میں نے اس سے کہا کہ تم نے آپ کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہاں پڑھتے تھے، تو وہاں سے میں نے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈالا۔ تو میں نے وجہ پوچھی کہ اس اسکول سے کیوں نکالا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ وہاں کے جو پرنسپل تھا نا وہ شیعہ تھا۔ تو میں نے کہا تو کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، شیعہ تو ایسے کرتے ہیں، یعنی شیعہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر اس کی بہت ساری وجوہات اس نے بتائی۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو پھر اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو قاری صاحب آتے ہیں تو قاری صاحب نے بتایا کہ جی یہ مسلمان نہیں ہوتے، تو اس طرح میں نے نکال دی۔ تو یہ جو ساری وہ باتیں ہیں، ان میں اٹھنے بیٹھنے کے بعد لوگوں میں جو عام لوگوں کے دماغ میں بھری جاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم خود بھی گزرے ہیں اور ہمیں بھی بتائی جاتی رہی ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کو میں نے شمار کیا ہے، تقریباً 10، جن کو میں نے 10 جھوٹ کا نام دیا ہے۔ یہ 10 بہانے کہہ لیں یا 10 جھوٹ کہہ لیں، یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو عام سنی کو بتائی جاتی۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے، آپ کسی بھی شیعہ کے بارے میں پوچھیں گے نا سنی سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ جو ہے نا، یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، یعنی شیعہ لوگ حضرت علی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، ہر ایک سے بڑھ کر وہ حضرت علی کو مانتے ہیں، گویا کہ حضرت علی کی پوجا کرتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ گویا شیعہ لوگ وہ علی کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ سب کچھ سے مراد کہ وہ خدا بھی مانتے ہیں، اللہ بھی مانتے ہیں، رب العالمین وغیرہ بھی۔ یہ ایک عام تصور ذہن میں بٹھایا جاتا ہے۔ اور ان سے پوچھیں کہ ایسا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کی ہر بات کے اندر یا علی مدد لکھا ہوتا ہے یا علی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تصور دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علی سے مدد مانگ رہے ہیں، مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، تو یہ علی کو اللہ سے بڑھا دینا ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ وہ جھوٹ ہے جو بولا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عام طور پر ان کے جو عقائد کے حوالے سے کہ جی یہ سنی کو جو ہے نا، وہ کسی بھی سنی کو مارنا یہ ثواب سمجھتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا۔ کوئی بھی شخص سنی ہو تو ان شیعہ کی اور سنی کی آپس میں دوستی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بھائی سنیوں کے بارے میں ان کا یہی خیال ہے کہ ان کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ بھی عام طور پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تیسرے جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شربت میں جو ہے، یہ 10 محرم کو جو شربت وغیرہ لگاتے ہیں، اس میں سبیل وغیرہ جو بناتے ہیں، اس میں یہ اونٹ، یہ جو گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ذوالجناح کا جو گھوڑے کی جو شبیہ بنائی جاتی ہے امام حسین کی گھوڑے کی، تو اس کا پیشاب جو ہے اس کے اندر ملا دیتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو پلاتے ہیں تاکہ اور لوگ۔ اچھا، میں نے اس کا پوچھا بھی، میں نے جن سنی احباب نے مجھے یہ بات بتائی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آخر اگر یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ تو کہتے ہیں جی یہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس گھوڑے کا جو پیے گا نا تو وہ بھی شیعہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ بڑی آسان ٹرکس ہے بھائی، یعنی صرف وہ شربت پینے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے؟ تو ایک تو یہ جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں، پھر جب ہم نے قریب میں دیکھا تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے خود بھی پھر بنانا شروع کر دیا الحمدللہ۔ چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں۔